محفل نعت میں مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاخر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ مہینہ جس میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اس سلسلے میں محفل نعت بھی ہوئی 11ویں شب کو۔ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، ایک بہت پیاری حدیث سنیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث آپ سے مروی ہے، فرمایا کہ بے شک انبیاء زمین کے اوتاد تھے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ پاک نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں، اور وہ حضرات روزہ، نماز، تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع، تقوی، سچائی اور نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اور اللہ کریم کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے۔ ان کے اوصاف کیسے ہیں؟ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو، جب وہ سوال کرتے ہیں نا اللہ سے، اللہ ان کا سوال رد نہیں کرتا، اور جب وہ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ میں، ان کی آنکھ میں، ان کی سنوائی میں، ان کی بینائی میں، ان کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور قریب اور دور کا فرق ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ والے، اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں کی جب کوئی ان سے فریاد کرتا ہے، ان سے التجا کرتا ہے، تو وہ مدد کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب، اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اور وہ 40 صدیق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 40، جن میں سے 30 جو ہیں وہ رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین کی مثل ہیں، اور ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بلائیں دور کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور ان کے ذریعے ہی سے بارش ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ پاک ان کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا نائب بن کر وہ اس کی جگہ آ کر جو ہے وہ منصب کو سنبھال لیتا ہے۔ اور یہ کیسے اوصاف والے ہوتے ہیں اللہ کے یہ بندے، یہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، اور دنیا کی ہرس نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ جب ہمارے معاملات لوگوں کے درمیان مختلف ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو ان کے سامنے ہم عاجز بن جاتے ہیں، ہماری زبان بھی بند ہو جاتی ہے، الفاظ نکلنا بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ جو ہے وہ ہم ویسے ہی خلوت میں بھی ہیں جیسے ان کے سامنے ہیں۔ اور اگر ہمارا کوئی ماتحت آ جائے تو پھر ہماری گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کسی کے پاس ہیں، کسی معزز کے پاس، تو زبان کو ایسا بند رکھتے ہیں اور ایسی لجاجت اور ایسی عاجزی دکھاتے ہیں، اور جب اپنے ماتحت کا معاملہ ہو تو یہ زبان گالی سے بھی چوکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ والے وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے، نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، اور اسلاف نے جن چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا، جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا تو یہ اللہ والے ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے، ان کی صفت خوبی سے جدا نہیں ہوتی،
اور یہ خوف کی حالت میں ہوں اور غفلت میں پڑے ہوں، کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب کریم کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں آندھی والی ہو بے باک گھوڑے نہیں پہنچ سکتے، انہیں آندھی والی ہوا اور بے باک گھوڑے نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے دل اللہ کریم کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہی کامیاب ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اس کی عطا و رحمت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور یہ سب اولیاء سے الفت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہمیں سارے صحابہ سے پیار ہے، ہمیں سب اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں مال و منصب اور طلب شہرت سے یہ اللہ والے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ پاک کی نعمت ہیں، اولیاء کرام اللہ پاک کی رحمت ہیں۔ اولیاء کرام عیش و راحت کی زندگی گزارنے کی بجائے سادگی اپناتے ہیں، اور اولیاء کرام شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ ولی نہیں ہے، ولی عالم ہوتا ہے، بے علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ چرس پینے والے، سٹا لگانے والے، ہو ہا کرنے والے، مزاروں پر بڑے بڑے بال پھیلائے رکھنے والے، اور جو ہیں وہ لوگوں سے مانگنے والے، اس کنڈیشن میں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، یہ ولی نہیں ہے، یہ تو شعبدے باز ہیں۔ ولی تو شریعت کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ان کا باطن ستھرا ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک سے ملا دیتے ہیں اور انہیں بھی اللہ کریم کا پیارا بنا دیتے ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور یہ نیک بندے، یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ بندوں کے درمیان چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں، کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، اس میں درجے ہیں، اس میں قسمیں ہیں اولیاء اللہ کی، مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا ولی ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اولیاء کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ جنات نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں جن ولی کی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی انہی مخلوق کے درمیان ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو جب ایسے لوگ جو شریعت کی پاسداری کریں، جن کی صحبت سے اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے ذکر الہی جاری ہو جائے، ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی یہ زہر قاتل ہے، اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت